سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی۔ استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر، سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، اجمیر شریف درگاہ کو ہندو مندر بتانے والی یاچیکا کو نچلی عدالت نے سویکار کر لیا ہے۔ معاملے کی اگلی سنوائی 20 دسمبر کو ہوگی۔ آئیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے۔ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے، نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب، کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں،
پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں، وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی ہے میری زندگی کی کمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا، دوسرا دن کو روزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا، اس عابد پر جو دن کو روزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا درجہ کے شخص پر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص ایک فرض حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور علم کے کم ہو جانے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس فرض حکم کے بارے میں صحیح بات بتا دے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، علم کے واپس لیے جانے اور اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، ان میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا صالح اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچواں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا، چھٹا نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے، مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس بات کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے
اسے پورے طور پر نکال لیں، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردہ کی طرف پڑا ہوا سوتا رہتا ہو، دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں ہی پھنسا رہتا ہو، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو۔ حضرت یزید بن سلمہ جعفری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے کئی حدیثیں سنی ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو مجھے یاد ہیں اور پہلی حدیثیں یاد نہ رہیں، مجھے اس لیے کوئی جامع بات ارشاد فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن امور کا تمہیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔